بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا غوری. الیکشن کمیشن کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, کبھی کسی سے بات ہوتی ہے اور کبھی کسی سے, اور ابھی جو ریسنٹ مسئلہ سامنے آیا ہے وہ جناب یہ ہے کہ نادرا اور الیکشن کمیشن کے درمیان بھی کچھ بیانات جاری ہیں اس پہ بات کرنے کے, لیکن اس سے پہلے وہ بات جس پہ عوام پریشان ہے, عام انسان پریشان ہو گیا ہے. اوگرا نے ₹1 بڑھانے کی تجویز دی, حکومت نے پیٹرول پہ ₹5 بڑھا دی, اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف پیٹرول نہیں بڑھتا, تمام اشیاء ضرورت کا جو بھاؤ ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے, اور ایک انسان جو کہ ایک عام آدمی مسائل سے گھرا ہوا ہے وہ گرتا ہی چلا جاتا ہے. آخر مسئلے کا حل کیا ہے اور کب تک ایک انسان جو ہے وہ مہنگائی میں پستا رہے گا؟ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ندیم باقی مولوی صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں, پروگرام میں ویلکم کریں گے سر آپ کو. بہت بہت شکریہ جی. سر کیا کہتے ہیں, اوگرا نے تو ₹1 بڑھانے کی تجویز دی تھی, گورنمنٹ نے ₹5 بڑھا دیے, مہنگائی کا حال آپ کے سامنے ہے, کیا تجزیہ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں, پیٹرول کی قیمت اگر آپ بات کر رہی ہیں تو ایک سال کے اندر انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں آئل کی قیمت $42 سے چلی اور آج $71 تک پہنچ گئی. اس دوران اگر ہم دیکھیں تو آئل کی قیمت اگر ہم پرسنٹیج وائز لیں تو اس وقت 75% جو ہے نا انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ چکی ہیں. اگر ہم پاکستان کے پیٹرول کی قیمتوں کی بات کریں, ایک سال کے اندر اگر ہم $42 میں جب ہمیں تیل ملتا تھا اور آج جو ہمیں $71 پہ مل رہا ہے, تو ایک سال کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں ہم نے 9% اضافہ کیا ہے. تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اتنے عرصے پورے ایک سال یہ جو انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھتی رہی, حکومت سیاسی وجوہات کی وجہ سے قیمتیں نہیں بڑھاتے رہے اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے جس حد تک ممکن ہو سکا انہوں نے کوشش کی, مگر اب کہتے ہیں نا کہ پانی سر سے اوپر چلا گیا. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی غلطی نہیں ہے, پیٹرول پرائز انٹرنیشنل جو بڑا ہے اس کی وجہ سے پاکستان. جی بالکل, آپ چیک کر سکتے ہیں, عوام چیک کر سکتی ہے کہ پورے دنیا کے اندر یہ جو انٹرنیشنل آئل مارکیٹ کا پچھلے سن 2020 میں سپٹمبر میں اگر ہم بات کرتے ہیں اور آج ہم سپٹمبر کی بات کر رہے ہیں, تو آج جو ہے ریٹ چل رہے ہیں $71 WTI کروڈ آئل کے, اور اگر ہم بات کرتے ہیں پچھلے ایک سال پہلے کی تو $42 چل رہے تھے. تو اب آپ دیکھیں جب انٹرنیشنل آئل مارکیٹ اتنی تیزی سے 75%, تو یہ جسٹیفیکیشن صحیح ہے جو ہمارے وزراء دے رہے ہیں کہ ہم پیدا تو نہیں کر رہے, ہم تو باہر سے لے کے آ رہے ہیں. تو بالکل, آپ کے پاس زیادہ تر آپ پاکستان میں آپ امپورٹ کر رہے ہیں, اور جب آپ امپورٹ کریں گے چاہے وہ LNG لے لیں, آئل لے لیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ دونوں کی قیمتیں بڑھتے چلے جا رہی ہیں. اب مہنگائی کے میکانزم پہ اگر ہم بات کریں گے وہ پھر الگ ایک ٹاپک ہے. اس کی وجہ یہ کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تبھی تو مہنگائی بھی بڑھے گی نا. دیکھیں, مہنگائی بڑھنے کا جو ہے نا, ایک پیٹرول کا ہم نے ہمیشہ سے ایک جواز بنا ہوا. حقیقت کیا ہے کہ پیٹرول کی وجہ سے بڑھتی ہے مگر اتنی نہیں جتنی کہ اب مہنگائی بڑھ رہی ہے. مہنگائی کی اگر آپ بات, مطلب پیٹرول بڑھے گا تو دال بھی بڑھ جائے گی. اچھا, یہ کون چیک اینڈ بیلنس کرے گا کہ جی پیٹرول بڑھتا ہے تو چینی بھی بڑھ جاتی ہے؟ اب آپ نے بڑی اچھے جس پوائنٹ پہ میں آنا چاہ رہا تھا آپ خود لے آئیں. اب آپ دیکھیں, آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ایک صنعت کو لے کے چلتے ہیں. آٹو موبائل انڈسٹری, ٹھیک ہے جی, آٹو موبائل انڈسٹری گروتھ دکھا رہی ہے 40% سے اوپر. تو یہ مہنگائی نہیں ہے, مطلب میں کہہ رہا ہوں انڈس موٹر کو لے لیں, پاک سوزوکی کو لے لیں, تو یہ منافع جب دکھا رہے ہیں اپنی بیلنس شیٹ پہ, اور منافع کوئی معمولی منافع نہیں ہے, اچھا خاصا منافع یہ کہ ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں, یہ لوگ بونسز دے رہے ہیں. اچھا, حیرت کی بات ہے جو نئی کمپنیز آئی ہیں اس میں وہ بھی منافع کھا رہی ہیں سارے. میں آپ کو بتاؤں, دوائیوں کی کمپنی لے لیں, وریت پاکستان لے لیں, سنوفی لے لیں, گلیکسو لے لیں. سر یہ اکثر لوگ جو دوائیوں کی کمپنی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن دوائیوں والے جو انیشیٹو تھے سارے نواز گورنمنٹ میں ہو چکے تھے. دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مسئلہ پتہ ہے مہنگائی کیوں ہو رہا ہے, کہ یہ جو انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں, جو کاروباری لوگ ہیں, یہ تمام حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور اپنا فائدہ لیتے ہیں, حکومت سے فائدہ لیتے ہیں مگر پاس آن عوام کو نہیں کرتے. مجھے بتائیے, جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو کون سے آپ کوئی ایک پروڈکٹ بتا دیں جو کہ انہوں نے کوئی چیز سستی کی ہو؟
کوئی سستا نہیں کرتے، مگر مہنگائی 1-2 روپے جو بڑھتے ہیں اس کے بعد وہ نیچے نہیں آتے، وہ مزید پھر بڑھتے چلے مگر جاتے کوئی بھی چیز، اب میں آپ کو بتاؤں، سن 2020 کی بات لے لیں، کووڈ ہوا تھا، کووڈ کے سلسلے میں حکومت نے کہا کہ جناب ہم بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دیں گے، انٹرسٹ ریٹس میں کمی ہوئی تھی 13% سے 6% پہ چلے گئے تھے، مگر مجھے بتائیے کیا اس دور میں کیا مہنگائی کم ہوئی تھی؟ اس دور میں بھی مہنگائی تھی، آج بھی مہنگائی ہے اور آگے بھی بڑھتے رہے گی. کیونکہ ہمارے یہاں امیر امیر تر ہوتے جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتے جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو میکینزم ہے، جتنی بھی انڈسٹریز کا آپ دیکھ لیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے رونا روتے ہیں اور حکومت سے مختلف سبسڈیز لینے کے بعد آگے عوام کو پاس آن نہیں کرتے. عوام جب چیختی ہے تو عوام کا جو رجحان ہے دنیا بھر کے اندر اور پاکستان میں، وہ کہتے ہیں جی حکومت مہنگائی کوئی نہیں چاہے گی، ہر حکومت چاہے گی کہ اس کا تعریف ہو، اگلے الیکشن میں بھی رہنا ہے. تو مجھے بتائیں کیا حکومت بیوقوف ہے؟ لیکن کوئی بھی اس حکومت طرح نہیں ہوتی. سے آرام سے اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے تو نہیں ہٹا جا سکتا نا. اچانک سے ایک وزراء کی یہ کہہ دے جی ہمارا قصور نہیں ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں. اور پھر وزیر اعظم صاحب بھی، پھر اس مدعے پہ ہم بعد میں آئیں گے، لیکن وہ بھی کسی مہنگائی کے حوالے سے یہی کہتے ہیں جی میں کیا کر سکتا ہوں. تو جب ملک کا پرائم منسٹر ہی کہہ دے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کہ یہ مسئلے کا حل ہے؟ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. آج 70 سالوں سے چاہے کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، مجھے بتائیے کون سے دور میں مہنگائی نہیں تھی؟ مہنگائی کے مسئلے کا حل اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ پرائیویٹ انڈسٹری کے ساتھ گورنمنٹ کے ادارے چلائیں. یہاں پہ گورنمنٹ کے ادارے بند کیے جاتے ہیں تاکہ پرائیویٹ والے پیسے کمائیں. مجھے بتائیں آج کا پبلک بس ہے صدر آپ کے ادھر سندھ کے اندر، کراچی کے اندر کہیں پبلک بس ہے؟ نہیں. پرائیویٹ سیکٹر اپنی قیمتیں بنائیں گے. ٹرانسپورٹیشن کا نظام سارا ٹرکوں کا کس کے ہاتھ میں؟ پرائیویٹ سیکٹر میں. سر جب وہ گورنمنٹ آئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے ہم ایکسپرٹ لے کے آئیں گے تاکہ ہم ان چیزوں پہ کنٹرول کر لیں، وہ جو چیزیں تھیں کہ جی مہنگائی انٹرنیشنل سطح پہ بڑھے گی تو ہم فائدہ کریں گے، یہ ہو جائے گا تو ہم فائدہ کریں گے، وہ ایکسپرٹ کہاں چلے گئے سارے؟ وہ ایکسپرٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہ بلیک میلرز بیٹھے ہوئے ایکسپرٹ لا رہے تھے، وہ آپ 500 ایکسپرٹ لے آئیں، یہ مہنگائی ختم نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ایک سیٹ اپنے جو منافع کما رہے ہیں. ابھی حکومت کی پوری مشینری میں کہیں پہ بھی کوئی ایسا ایکسپرٹ ہے جو آپ کہہ سکیں کہ باقی ایکسپرٹ ہے یہ صحیح کر لے گا؟ یہ اس صورت میں ہوگا کہ جو حکومت ہے اس کی یہ سمجھ میں آ جائے کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں آئے. ہمارا کام یہ نہیں کہ سٹیل مل کو بند کر دیں. اگر پاکستان سٹیل مل کو چلنے دیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سٹیل والے مل ہیں یہ مہنگا کر سکیں گے؟ آپ کے پاس میکینزم ہوگا. اگر آپ کو پتا ہے کہ جناب پی آئی اے جو ہے میں 4000 کی پیسوں پہ میں اسلام آباد لے جا سکتا ہوں، تو کیا ایئر بلو جو ہے 10,000 میں کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے میکینزم. ہمارے یہاں کیا کیا گیا ہے پچھلے 70 سالوں میں کہ حکومت کے جتنے ادارے ہیں اس کو نہ چلنے دے، اس کو تباہ و برباد کر دے تاکہ امیر تر ہوتا جائے گا. آج آپ کے پاس سیمنٹ انڈسٹری کی بات کر لیں. ایک پوزیٹیو بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں عام آدمی کا بھی، ہمارا آپ کا بھی قصور ہے کہ ہم جو ہیں خود مخلص نہیں ہیں اپنے ملک کے ساتھ؟ دیکھیں پیٹریوٹزم کی میں اگر بات کروں تو یہ وہی ملک ہے کہ اگر جب طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، ہر بچہ زلزلہ آتا ہے، ہر بچہ باہر نکلتا ہے. پیٹریوٹزم ہے، مگر اس کو بیدار کرنا، اس کو استعمال، ہمارے یہاں پیٹریوٹزم کو ختم کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ تعصب، کہ جناب آپ نے اردو میں بولنا ہے، آپ نے پنجابی میں بولنا ہے. آج میں اور آپ ہی ہیں نا، ہمارے کسی گورنمنٹ ادارے میں نوکری لگ جاتی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور 2 نفل شکرانے کے ادا کر کے یہ کہتے ہیں جی اب جان چھوٹ گئی، پیسہ تو میرے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جو یہ بات کی تھی نا کہ گورنمنٹ اداروں کا حال، گورنمنٹ اداروں کا حال اس لیے ہے کہ ہر جگہ ہم نے کوٹا سسٹم کر دیا. کوٹا سسٹم کو ختم کر دیں بھئی، میرٹ پہ آئے. میں کیوں اس کا اپنا وہ لے لوں کہ جناب میں سندھی ہوں تو میں سندھ میں کام کروں، پنجابی ہوں تو پنجاب میں کروں؟ جناب یہ میرا پورا ایک پاکستان ہے. پیٹریوٹ بنے آپ. یہ ہمارا ملک ہے. اگر پنجاب سے کوئی اچھا پڑھا لکھا آدمی آتا ہے، پنجابی نہ بھی ہوں اور نوکری کریٹ ہو جائے تو میں ڈومیسائل جعلی بنوا لوں. یہ جس سیاست کے لیے پچھلے 70 سالوں میں استعمال کیا گیا، کبھی سندھی کو بول کے، کبھی پنجابی بول کے، کبھی پٹھان بول کے، کاروباری حضرات جو ہے وہ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کے ادارے فیل ہو جائیں اور وہ سیاستدانوں کو فائننسنگ کرتے رہیں، وہ سیاستدان کو لیڈر لے کے آتے ہیں.
اس لیے تو آتے ہیں. اب الیکشن اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ وہ بغیر کسی فائنینسر کے چل ہی نہیں سکتا. آپ دیکھ لیں جتنے بھی الیکشنز اٹھا کے دیکھ لیں 70 سالوں میں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو الیکشنز لڑتے ہیں اس کے پیچھے کون ہوتا ہے فائنینسر؟ کوئی نہ کوئی. اے ٹی ایم مشینز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں. پھر اگر فرض کریں کوئی سٹاک مارکیٹ کا آدمی آ کے فائنینس کر رہا ہے وہ کہے گا یار سٹاک مارکیٹ میرے حساب سے چلاؤں گا میں. اگر کوئی سیمنٹ والا آ کے کرے گا وہ کہے گا یار مونوپولی ہماری ہوگی کیونکہ 22 کمپنیاں ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 22 لوگ ہیں جو پورے سیمنٹ کے ریٹ کھولتے ہیں. آپ کے پاس کوئی آپ بلیک میل کرتے ہیں دوائیوں کا, آپ سے کہا جاتا ہے جناب ہم دوائیاں بند کر دیں گے. تو یہ جب مافیا اس کو توڑنے کے لیے ہمیں کیا ہے امپورٹڈ جو ہے نا اکانومسٹ نہیں چاہیے, ہمارے کو یہ چاہیے لوکل اکانومسٹ جو اس مافیا کو سمجھے, جو میکینزمز لے کے آئے. اور میکینزم کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے جناب جہاں ایک ہر سیکٹر کے اندر ایک پرائیویٹ سیکٹر ہو ایک گورنمنٹ کا ہو. لوکل اسپیشلسٹ کہاں سے ملیں گے اور لوکل لوگ ندیم مولوی صاحب کہاں سے ملیں گے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ آج پی ایچ ڈی لوگ بھی بے روزگار گھوم رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے. لیکن بات کریں گے کچھ اس پہ بھی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ڈالر اور پیٹرول جو ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئے ہیں. مہنگائی کا سونامی جو ہے وہ خان صاحب کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اب خان والے سونامی کا کیا ہوگا اور مہنگائی والے سونامی کا کیا ہوگا؟ بہرحال پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر خان مندوخیل صاحب, آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. بہت شکریہ. سر, یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو لگام ڈالنے کے بجائے حکومت کی توجہ جو ہے وہ خاص طور پہ الیکشن کمیشن کی جانب مبذول ہو گئی ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ پاکستانیوں گھبرانا نہیں. اچھا, پہلے تو اب یہ ذہن میں رکھ لینا کیونکہ پہلے دن اگلے نے کہہ دیا سب کو کہ گھبرانا مت, پھر کیوں گھبرا رہے ہو آپ لوگ؟ بات یہ ہے کہ حکومت نے ایک ماز نہیں کھولا ہے. حکومت نے اس مہنگائی کو لوگوں کو ذہن دوسری طرف لانے کے لیے کبھی وہ وکلا پہ اٹیک کرتا ہے, کبھی کو وہ صحافیوں پہ کرتا ہے. آج الیکشن کمیشن کے اوپر کر دیا ہے, کل وہ پارلیمنٹ کے اوپر کر رہا ہے کیونکہ زبردستی الیکٹرانک مشین والا جو سسٹم ہے وہ زبردستی منوانا چاہ رہا ہے. کل صبح لگا ہوا ہے قومی اسمبلی میں. سوال یہ کہ کہاں گئے وہ لوگ جو تبدیلی والے, وہ جو نیا پاکستان کا ڈرامہ مچانے والے کدھر گئے؟ وہ ابھی ان کو پتہ چل گیا. اب یہ 3 سال میں یہ حال ہو گئی کہ اب پیٹرول کا, آپ کی آٹا, یہ ساری چیز اور سارے چور ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے. آٹا چور, چینی چور, دوائیوں کا کرپشن, یہ سارے اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. مگر مجال ہے کسی کے اوپر ہاتھ ڈالے. آج الیکشن کمیشن کو اتنی بڑی بات کر لی ہے. اب بہرحال الیکشن کمیشن نے تو نوٹس جاری کر دیے ہے اور مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن ان دونوں وزیروں کو ڈسکوالیفائی کرے گی. اعظم سواتی کا سابقہ ریکارڈ یہ ہے کہ غریب خاندان کے اوپر تشدد کر کے جب چیف جسٹس صاحب نے 100 موٹر لیا تھا تو معافی مانگ رہا تھا. میں موجود تھا اس کیس میں. آج یہ دوبارہ الیکشن کمیشن کے اوپر, اس الیکشن کمیشن کے اوپر اٹیک کر رہا ہے جو کہ خود انہوں نے بنایا ہے, خود انہی کے دور میں بنا ہے. سوال یہ ہے کہ ان کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے. آپ کو یاد ہو کرکٹ کے زمانے میں بھی پی ٹی آئی میں یہ آتا تھا. میں آپ کی بات کو پھر سے صحیح طرح سے سننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا سر کہ ڈسکوالیفائی کرے گی, یعنی کہ پاور دکھانے کا وقت آ گیا ہے الیکشن کمیشن کے. الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات موجود ہے. جو ان 2 وزیروں نے جو الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات لگائے ہیں وہ الزامات ثابت کر نہیں سکیں گے. مگر الیکشن کمیشن کے پاس ان کے خلاف جو نا توہین عدالت اور پلس ان کو عدالت کے درجہ حاصل ہے الیکشن کمیشن کو, وہ اس کو نائل قرار دے سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فیصل واڈا کا کیس میرے پاس, میں نے اسی الیکشن کمیشن میں اور اسی الیکشن کمیشن کے ڈر سے وہ بھاگا اور سینٹ میں چلا گیا. تو یہ بھی بچنا ہی چاہیے, نہیں تو یہ تو طریقہ تو نہیں ہے. آپ زبردستی کا ای وی ایم مشین لا رہے ہو, آپ زبردستی کا الیکشن کمیشن سے ساری باتیں منوا رہے ہو. کیا ہوا کہ جب اپوزیشن چیخ رہی تھی کہ یہ سارا ڈرامہ ہے, ایک یہ ڈبہ مشین آپ لے کے 2023 کا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں, ہماری بات تو نہیں مانی. جب الیکشن کمیشن نے 37 اعتراضات اس کے اوپر لگا لیے تو اگلا عملہ الیکشن کمیشن پر کر دیے اور اس کے بعد فوری طور پہ ان کے وزیر اطلاعات نے جو ہے نا وہ گیٹ کے اوپر اٹیک کر لیے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ حواس کھو بیٹھی ہے حکومت, کیونکہ مہنگائی اور جو لوگوں کی امیدیں تھی وہ تو اس نے سب تو پانی پیر کیا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ صرف لوگوں کا ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ہر ادارے کو
کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہی ہے، اور جو پنجہ آزمائی سابقہ حکومتوں نے کیا تھا اس کا اثر آپ کے سامنے ہے۔ اچھا سر، اس بات کو تھوڑا اور کلیئر کیجئے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنی کوتاہی کو چھپانے کے لیے دوسرے چیزوں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا ماؤتھ پیس بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہوا ہے اس وجہ سے تنازع کھڑا ہو رہا ہے؟ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکٹرانک ووٹنگ مشین لایا اور جس کے اوپر ہم نے اعتراضات کیے تمام پوزیشن نے، اور ہماری بات تو نہیں مانی گئی ہے، جب خود الیکشن کمیشن نے، پہلی بات تو میں یہ عمران نیازی صاحب کو آپ کی توسط سے بتانا چاہ رہا ہوں، ان کے فالوورز کو، کہ عمران نیازی صاحب نے الیکشن نہیں کرانا ہے۔ ابھی اگر خوش قسمتی سے ان نے بقایا 2 سال پورے کر بھی دیا ہے تو 3 مہینے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گا، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے نا وہ بھی مانیٹر کرے گا۔ الیکشن کرانا جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن یہ چونکہ اپنی مطلب کا اور اپنی مطلب کی نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں 2023 کے الیکشن میں، اس وجہ سے یہ ہر ادارے کے اوپر ہیوی ہو رہی ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو اس کی بات نہیں مانی ہے تو ان کے اوپر چڑھائی کر دی ہے۔ دیکھیے اللہ خیر کرے آگے کیا ریزلٹ ہوگا ان چیزوں کا۔ سر، اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے ذاتی تعلقات جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ہیں؟ دیکھیے چیف الیکشن کمشنر کے ذاتی تعلقات تو ہر کسی کے کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر ان کی ذاتی تعلقات ہے تو آپ نے کیوں اس کو چیف الیکشن کمشنر کی ہے؟ تو آپ کے پرویز خٹک صاحب نے لفافے میں اس کا نام لے کر، تو وہ لفافہ بھی نواز شریف نے اس کو پکڑایا تھا کیا؟ کیوں لگایا تھا ان کو؟ اور یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہ 3 سال تک جو نا آپ چیف الیکشن کمشنر کو جو نا آپ وہ عزت دے رہے تھے، آج جب اس کی آپ کی بات نہیں لینی ہے تو آپ جو نا وہ اونچے کنڈوں پہ اتر آئے ہو، تو یہ طریقہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو چیف الیکشن کمشنر کی جس سے بھی تعلقات ہے یہ آج 3 سال بعد یاد آ گئے ان کو۔ بالکل سر، ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ ندیم، باقی مولوی صاحب بھی ہیں۔ جی ندیم صاحب، کیا کہیں گے کہ جو ذاتی تعلقات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، ذاتی تعلقات تو کسی کے بھی کسی سے ہو سکتے ہیں؟ جی، ذاتی تعلقات کسی کے کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ دشمنی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی عہدے پہ آ جاتے ہیں نا، اور پھر آپ نے ان کا خیال نہیں رکھا ہوتا، تو پھر تو وہ دشمن ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے سال ہو گئے آپ نے میرا خیال نہیں رکھا، تو وہ دوست بھی دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دنیا کا دستور ہے، آپ کا ایک دفعہ دوست ہوتا ہے، دوسرا دشمن ہو جاتا ہے، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، پھر وہ اپنے اس طرف جاتا ہے کہ جہاں پہ جس وقت کا دوست ہوتا ہے پھر وہ اس کے دشمن کے پاس چلا جائے گا۔ یہ پالیسی ایسی ہے، دنیا کا حساب ایسا ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بھٹو صاحب کو کون لے کے آیا؟ ضیاء الحق کو کون لے کے آئے تھے؟ بھٹو صاحب لے کے آئے تھے۔ بھٹو صاحب کو کس نے نیچے گرایا تھا؟ ضیاء الحق نے۔ دوست تھے ضیاء الحق، دوست تھے بھٹو صاحب کے، بھٹو صاحب ضیاء الحق کو پروموٹ کر کے لے کے آئے تھے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ یہ دور چلتا رہتا ہے، یہ نہیں کیا کہ جی آج میرا دوست ہے کل، اور یہ کیا ہوتا ہے، لائلٹیز بدلتی ہے سیاست میں، خاص طور پہ یا اداروں میں لائلٹیز بدلتی ہے، اور بدلتی اس وقت ہے۔ میرا جو پوائنٹ ہے جو میں ان سے بھی پوچھا انہوں نے بھی کلیئر کر دیا، آپ سے بھی میں کلیئر یہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو تنازع کھڑا کیا گیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی وجہ سے، ورنہ کوئی تنازع ہے نہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ پرسنل اٹیکس جو ہے نا کسی بھی قانون میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حکومت کی دشمنی کر رہے ہیں یا دوستی کر رہے ہیں، میں ایک لاجک کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے لائلٹیز بدلتی ہے۔ مگر اب بات کریں آپ الیکٹرانک ووٹنگ کے جو سلسلہ چل رہا ہے، دیکھیں لاجکس بہت سے ہیں، اس کے فوائد بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات اگر ہم بات کریں، آج تک یہ عوام جو ہے نا اپنا بے نظیر انکم فنڈ جو دیا جاتا ہے اے ٹی ایم مشین سے پیسے نہیں نکال سکتی ہے، وہ ان کو پیسے دیتے ہیں بیچارے گاؤں دیہاتوں میں کہ جناب 100 روپے لے لو تو ہمارے پیسے نکال کے دے دو، تو اس کے لیے کمپیوٹر سسٹم، اس کے لیے نظام، وہ تو بیچاروں کو کچھ نہیں پتا۔ ان کو اگر اتنے بیچارے معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہیں جناب آپ 30 روپے لگاؤ گے تو جائے گا بلے پہ، وہ یقین کر لیں گے کہ ادھر انگوٹھا لگاؤ۔ تو ہمارے یہاں جو سب سے پہلا چیز ہونا چاہیے کہ تعلیم کے اوپر کس حکومت نے کام کیا؟ سندھ حکومت نے کیا، پنجاب نے کیا، خیبر پختونخوا نے کیا۔ ہمارے یہاں پہلے تو ایجوکیشن آپ بہتر کریں، پھر آپ کمپیوٹر پہ، ایک جاہل آدمی کے آگے آپ لیپ ٹاپ دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ اب مجھے بتائیں نا، آج تک تو ہمیں صحیح طرح سے موبائل فون کے جو اپلیکیشنز ہیں وہ نہیں آتا چلانا۔
ندیم ماکی مولوی صاحب اس پہ ہی بات کریں گے، لیکن اسپیشلی ہمارے ساتھ جو اس وقت جو ہم ٹاپک پہ لے کے چلیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، قادر خان مندوخیل صاحب کے پاس واپس چلوں گی میں. سر، یہ نادرا آئی ووٹنگ کے حوالے سے 2.4 ارب روپے کے معاہدے کی بات کرتی ہے. یہ ایک اور تنازع بھی سامنے آ گیا ہے جس پہ الیکشن کمیشن جو ہے برہم ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جی 6 کروڑ 65 لاکھ روپے کا پہلے حساب دے دیں پھر ہم سے بات کریں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نادرا نے جس طرح سے ہمیں خط بھیجا ہے، ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا ماتحت ادارہ ہے. تو یہ اداروں میں جو یہ بیان بازی شروع ہو گئی، اور کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ اس کی اپنی حیثیت ہے، کیا یہ تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں اور ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ آپ یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ کی سننے والے تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تنازع کھڑا کیوں ہوا اور اچانک کیوں کھڑا ہو گیا، اور نادرا کس کے انڈر ہے. نادرا شیخ رشید صاحب کے انڈر ہے، منسٹری آف انٹیریئر کے ہیں. تو یقیناً یہ انہوں نے اکسایا ہوگا، یقیناً یہ وہی کر رہے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کرنے کی ہے سارے راستے ہیں. اور الیکشن کمیشن بلیک میل 3 سال بعد کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے تو اعتراض نہیں کیا ہے. جب ان کا فیصل واڑا صاحب سے الیکشن کمیشن 3 سال میں جواب نہیں لے سکے تو ہم تو چیختے رہے ہیں، مگر یہ ان کو مزہ آ رہا تھا. اور پھر اس کے بعد میرے الیکشن میں جب ریکاؤنٹنگ کا آرڈر ہوا تو یہ تو مزے آ رہے تھے ان کو، مگر ہم بھگت رہے تھے، ہم خاموش تھے. آج جب ان کے مشین کے اوپر ابھی تاندلی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، صرف الیکشن کمیشن نے یہ جو اعتراض اٹھایا کہ یہ جو مشین ہے اس کو کیئر کون کرے گا، یہ مشین کے ساتھ بندہ کون کھڑا ہوگا، 1.5 کھرب روپے اس کے اوپر خرچہ آئے گا، وہ کون دے گا، ٹریننگ الگ کرائیں گے لوگوں کے، اس کے اوپر خرچہ کون کرے گا، پھر اس کے بعد 1.5-2 سال رہ گئے، اتنا ٹائم پیریڈ میں کہاں کریں گے. پھر جو میرے بھائی نے بتایا ہے کہ عام لوگ جو ان پڑھ ہے، جو نہیں سمجھ رہے، میرے بھائی ان پڑھ لوگوں کی بات چھوڑ دیے، جو باہر کا پڑھا ہوا عمران نیازی صاحب ہے، جس دن پہلے دن یہ مشین اس کے سامنے رکھا گیا تو 4-5 ایکسپرٹ اس کو بتا رہے تھے کہ یہ بٹن دباؤ، یہ بٹن دباؤ. اب اگر ایک وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا کہ کون سا بٹن دبانا ہے تو عام میرے حلقے کے لوگ، بلوچستان کے، زوٹ کے، گوادر کے، جنوبی پنجاب کے لوگ کیسے سمجھیں گے کون سا بٹن دبانا ہے؟ اچھا، اور اس بٹن کو دبانے کے لیے اگر کوئی بندہ کھڑا ہوگا تو بندہ کون ہوگا؟ آیا بندہ وہ تو نہیں ہوگا جنہوں نے ان کو لایا، آیا اس کے اوپر اعتماد کون کرے گا؟ یہ ساری سوالات جب الیکشن کمیشن نے اٹھائے تو ان کو برا کیوں مانا؟ انہوں نے ایک دم اٹیک کیوں کر دیا؟ اب اٹیک کر کے اس نے دوسرا ادارہ اس کے خلاف کھڑا کر دیے. تو کیا چاہ رہے یہ لوگ؟ مہنگائی کے نیچے تو عوام کو جو ہے نا وہ یہ پھنسا چکے ہیں، اور پھر اگر یہ اداروں کو اس طرح لڑا رہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں نیا پاکستان کو؟ اچھا قادر خان مندوخیل صاحب، ایک کوئکلی آنسر مجھے دیجیے گا. آپ کو لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو اتنا پریشرائز کیا جائے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے؟ دیکھیے، اس سے پہلے وہ نیب کے چیئرمین کی ویڈیو دکھا کے اس کو بلیک میل کر چکے ہیں، مثال موجود ہے. کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ کی میڈیا نے نہیں نشر کیا؟ جب نیب کے چیئرمین کی ایک ویڈیو لیک ہو گئی ہے اور لیک ہونے کے بعد وہ خاموشی چاہ گئی ہے، آیا وہ ویڈیو سچی تھی، جھوٹی تھی، کیا تھا؟ دونوں طرف سے خاموشی ہو گئی ہے. اور لیک کس نے کیا؟ گورنمنٹ کے اپنے ایڈوائزر نے، پرائم منسٹر کے اپنے ایڈوائزر کی چینل نے. تو یہ ساری تو ماضی کی چیزیں ہمارے سامنے ہے. تو یقیناً چیف الیکشن کمیشن جو نا اس کو مجبور کیا جائے گا، یا اس کو اتنا پریشرائز کر کے بلیک میل کریں گے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کل صبح جو قومی اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں تو پہلا ایجنڈا اس نے یہ رکھا گیا ہے کہ یہ جو الیکٹرانک مشین کا ہے، یہ چونکہ سینٹ سے 9 دن ہو گئے تو لہذا جوائنٹ سیشن بلایا جائے. یعنی یہ زبردستی پاس کرانا چاہتے ہیں. اب اگر اپوزیشن نہیں مانتی، الیکشن کمیشن جس ادارے کے ذریعے آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں وہ نہیں مانتی، تو آپ کون سے الیکشن کرائیں گے، کون سے ملک میں کرائیں گے، اور کون سے عوام کے درمیان کرائیں گے؟ یہ تو بتا دے. یہ آج کل کے اندھے ان کو پتہ نہیں ہے. یہ اداروں کو ٹکرا کے پاکستان کا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو افغانستان بنانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے تو نیا پاکستان کا ہمیں خواب دکھایا ہے، انہوں نے تو معیشت کا خواب دکھایا ہے. انہوں نے تو کہا تھا کہ 200 معاشی ٹیم ہماری تیار ہے، جس کا سربراہ ان کا چائنا کے اسد عمر ہوں گے. اس اسد عمر تو فیل ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ کو لیا ہے حفیظ شیخ کو، پھر اس کو اٹھا کے کچھ دن کے لیے اپنا حماد کو رکھا، پھر اس کو اٹھا کے دوبارہ پیپلز پارٹی کے وقت کے وزیر خزانہ شوکت طریق کو لایا. تو ان کے تو اپنے کوئی بندہ ہی نہیں ہے، اتنا اپنے کوئی ٹیم ہی نہیں. ان کو تو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے ڈالر کا، ان کو تو گھر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ وزیر اعظم. تو ایسی حکومت آخر عوام کو کہاں لے جا رہے؟ آج پیٹرول آپ کے سامنے ہے 123 روپے، آج آپ کے سامنے 1 روپے اوگرا نے بڑھایا تو اس نے 5 روپے بڑھائے.
جبکہ بتا رہے ہیں کہ اوگرا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, انڈیپینڈنٹ ادارہ اس کو 1 روپے سجیسٹ کرتا ہے, یہ 5 بڑھاتا ہے. تو یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں پاکستان کے اور پاکستانی عوام کو؟ انہوں نے جو کہا تھا کہ عوام کو صرف جو سکون آتا ہے قبر میں, یہ اب قبر کی طرف لے جا رہے ہیں پاکستانی عوام کو اور کچھ نہیں. بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک اور دفعہ آپ کے سامنے حاضر ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نیلم ارشاد صاحبہ, آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں ثنا؟ اللہ کا شکر ہے میڈم. میڈم کیا بات ہے, آپ کی حکومت پر بڑی تنقید ہو رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے. پیٹرول کی قیمتیں اوگرا نے 1 روپے بڑھائی, کہا جا رہا ہے جی 5 روپے بڑھا دیا آپ نے. تو یہ کیا اپنی طرف سے فیصلے ہوئے ہیں, ہو کیا رہے ہیں؟ اپنی طرف سے کیوں کریں گے؟ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں عمران خان ایسے کریں گے؟ انٹرنیشنل ریسیشن ہے, انٹرنیشنلی پرائز بڑھ رہی ہے, پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے, خالی پاکستان میں تو نہیں ہو رہا نا. اب اگر آپ بولیں گے خالی پاکستان کی بات ہے تو عمران خان تو اس کے مطلب اس کا توڑ بھی دے رہے ہیں. احساس پروگرام میں ان کو میڈیکل فیسلٹیز مل رہی ہیں, ہیلتھ کارڈ مل رہے ہیں, احساس کارڈ مل رہے ہیں, 12,000 روپے مل رہے ہیں غریبوں کو, اور پھر فوڈ کارڈ کا ڈیٹا بھی تیار ہو رہا ہے, وہ بھی ملے گا انشاءاللہ. تو ہم لوگ تو اگر انٹرنیشنلی فیس کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کووڈ کے زمانے سے ایک دوسرا سال چل رہا ہے, پاکستان ماشاءاللہ سے ٹاپ 3 میں آتا ہے جن کی اکانومی اتنی خراب نہیں ہوئی جو انڈیا کا حال آپ کے سامنے تھا. تو اب یہ ہائپ پک کرنا کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے اور ایسے ہو گیا, ہاں ہے, تھوڑی دیر کی بات ہے. یہ انریسٹ کریٹ کرنا پاکستان کے دشمنوں کا کام ہے, اور اگر یہ ساتھ مل کے چلیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم لوگ کسی بھی موڑ پہ کوئی تکلیف اٹھا سکیں گے. اچھا نیلم صاحبہ, آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ صرف ہے نہیں ایسا, بس یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے؟ نو جان بوجھ نہیں, انٹرنیشنلی ہو رہا ہے نا. آپ امریکہ کا حال دیکھ لیں, فرانس کا حال دیکھ لیں, جرمنی کا دیکھ لیں حال, آپ دیکھیں یورپ کا کیا حال ہے. لیکن نیلم صاحبہ آپ بہت اچھی بات کرتی ہیں, لیکن میں صرف اتنی بات جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک عام آدمی تو پریشانی میں ہے نا, یہ تو ایکسیپٹ کریں گے نا آپ؟ ٹھیک ہے, عام آدمی کو فیسلٹی پہ تو دے رہے ہیں نا. اب احساس کارڈ دے رہے ہیں, 12,000 روپے مہینہ کا دے رہے ہیں. پھر ہیلتھ کارڈ میں 7 سے 9 لاکھ تک کی لمٹ ہے کہ آپ لوگ اگر بیمار ہیں, جو بھی بیسٹ ہاسپٹل میں جیسے نارملی سب کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو 7 سے 8 لاکھ روپے کی آپ کو ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے اتنا کیش بھی آپ کو دیا جا رہا ہے. تو باقی میں نے بتایا فوڈ کارڈ جو بن رہے ہیں تو مہنگائی کو کور کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا. آف کورس مہنگائی انٹرنیشنلی ہے, تو اس کا فوڈ کارڈ کا میں نے بتایا ڈیٹا تیار ہو رہا ہے, انشاءاللہ وہ بھی 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں وہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا. نیلم صاحبہ, یہ جو شرائط لگائی جاتی ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کے بعد کہ جی کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے, اس میں شرائط اتنی سخت ہوتی ہیں کہ ایک میڈیوٹک فیملی تو اس پہ اپلائی کر ہی نہیں پاتی ہے. لائک واٹ, کون سی شرائط رکھی جاتی ہے؟ اب آپ گھر کی اسکیم لے لیں, آپ دوسرے اسکیمز لے لیں, احساس پروگرام میں آپ یہ جو بچوں کے لیے جو کیا جا رہا تھا بہت سے اسٹوڈنٹس کو ملا بھی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ملا اسکالرشپ, لیکن اس میں شرائط کافی اسٹرانگ ہوتی ہیں. ایک عام میڈیوٹک فیملی سے اس کا موبائل کے بل سے لے کر چیز پوچھی جاتی ہے, تو کس طرح سے؟ بالکل آپ دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ کن لوگوں کو مل رہی ہے, کن لوگوں کو مل رہی تھی. ہاں, تو اس میں کروڑ پتیوں کو اگر مل رہا ہے یہ سب کچھ فیسلٹی, تو پھر آف کورس ہمیں اپنے سارا ریسرچ کر کے ہی ایسے دیں گے نا کہ کون غریب ہے, کون ڈیزرونگ ہے, کون ایلیجیبل ہے کسی چیز. اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں جو انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں کافی گھپلے ہوئے ہیں اور کروڑ پتی لوگ بھی اس میں سے پیسے کھا رہے ہیں؟ جی, بے نظیر انکم پروگرام میں بہت ہوئے ہیں, اور انٹرنیشنلی آپ کو ساری دنیا کو پتا کہ کہاں سے کس کے نام آئے تھے, آپ کو معلوم ہوگا, میڈیا پہ سب کچھ معلوم ہے. میڈم ہمارے ساتھ لائن پہ رہی گی, ہمارے ساتھ جو ہے اسٹوڈیو میں ندیم باقی مولوی صاحب بھی موجود ہیں. کیا کامنٹ کریں گے اس حوالے سے؟ آپ یہ انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جی یہ جو چیزیں گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے اس کی تنقید ہے یا عام آدمی کو ریلیف دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہوا بنا دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت کو. میں فیکٹس اینڈ فگرز, آپ سب انٹرنیٹ پہ جائیے تمام عوام اور چیک کر لیں. 1 سال پہلے انٹرنیشنل آئل مارکیٹ تھی $42 کی, آج ہے $71 کی. اگر پرسنٹیج وائز اگر پرسنٹیج نکالیں گے تو 75% اضافہ ہوا ہے.
اور پیٹرول ڈیزل یہ سب آئل سے بنتے ہیں, یہ بائی پروڈکٹ ہے, ریفائنریز میں بنتی ہیں. اگر آپ پیٹرول کی قیمتیں کی بات کر رہے ہیں تو صرف 9% حکومت نے جو ہے اس کی پرائز بڑھائی ہے پچھلے 1 سال میں. مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو 40% مہنگا ہوا ہے. تو اگر پیٹرول کو وجہ بنا رہے ہیں تو چلیں 10% مہنگائی ہوتی تو مجھے سمجھ میں آتا. ہر چیز مہنگا اس وقت 40 سے 50% مہنگا ہوا ہے. وہ صنعت کار ہیں جو بلیک میل کرتے ہیں. آج آپ مجھے بتائیے کہ سندھ حکومت کی ہم بات کرتے ہیں تو سندھ حکومت کو اس وقت گورنمنٹ کو ہٹا دیتے ہیں. سندھ حکومت نے کیا تعلیم کو سستا کیا ہے؟ پرائیویٹ ایسوسیشن کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ اس کا فیس اسکول کا بچوں کا کم نہیں کر سکتے, جبکہ سندھ حکومت کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں. آپ اسکول سے لے کے دوائیوں سے لے کے فیکٹریوں پہ آپ جائیں, 40% ان کی جو ہے نا بیلنس شیٹ پہ گروتھ نظر آ رہی ہے. آپ سٹاک مارکیٹ کے اندر جائیں, دیکھیں جو پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں دوائیوں کی, آٹو موبائل کی, تمام وہ جو ہے انڈسٹریز گروتھ دکھا رہی ہے, مگر اس گروتھ کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری آمدنی, غریب آدمی کو تنخواہ اتنی دی جاتی ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے جب حکومت پریشرائز کرتی ہے تو حکومت سے کہا جاتا ہے ہم یہ انڈسٹری روک دیں گے, بے روزگاری ہو جائے گی اگر آپ نے یہ کر دیا. یہ جو بلیک میلنگ کا سسٹم ہے, چاہے وہ سندھ حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت کو, صنعت کار اسے ہر موڑ پہ بلیک میل کرتا ہے. اس کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے. آج پی ٹی آئی کی حکومت نے کہا جناب سارے ایک جیسی کتابیں کر دیں, تو کیوں نہیں کر رہی سندھ حکومت؟ آپ ایک جیسی کتابیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن صرف ایئر کنڈیشن میں بٹھا کے وہی کتاب پڑھائیں گے جو آپ کا بچہ پنکھے میں پڑھ رہا ہوگا. مگر یہ ہوگا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو مافیا ہے, ٹرانسپورٹ مافیا, آپ کو کبھی بھی حکومت کے سندھ میں لے لیں, کچھ بھی لے لیں, آپ یہاں پہ بسیں لانے نہیں دیتا. آپ کا سیمنٹ انڈسٹری ہے, سٹیل, دنیا بھر میں سٹیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہے, ہمارے یہاں سٹیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. کیونکہ کم ہے, نیلم ارشاد صاحبہ کی طرف پھر چلتے ہیں ہم, پھر آپ سے بھی بات کریں گے. نیلم ارشاد صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں, کروڈ آئل کی پرائس بھی بڑھی ہے تو نیچرلی ہر چیز کی پیٹرول بھی مہنگا ہوگا. ہاں جی, آپ کا کوشچن کیا تھا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ہے, ہم یہ مان رہے ہیں کہ آپ نے بڑے سسٹمز بھی بنائے, لیکن اس وقت جو چیزیں جو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے, آپ کو نہیں لگتا اب الیکشن میں کم وقت ہے اور اس میں یہ سب چیزیں آپ کے گورنمنٹ کے اگینسٹ آ رہی ہیں, جو پروپیگنڈا, اگر آپ جس کو پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں, تو یہ چیزیں بعد میں آپ کے ووٹ بینک پہ اثر انداز ہوگی. چلیے جی, نیلم ارشاد صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, ہم کوشش کریں گے کہ پھر سے ہمارا رابطہ ہو. ندیم باقی مولوی صاحب, آپ سے بھی ہم یہی کوشچن پوچھیں گے, ٹھیک ہے سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ گورنمنٹ کے اگینسٹ چیزیں نہیں جائیں گی, جبکہ اب آپ سمجھتے ہیں جی آگے 1 سال یہ رہ گیا, آگے جو سال آئے گا وہ الیکشن کمپین پہ چلا جائے گا. اصل میں یہ ہے کہ عوام کو چیزیں بتانی پڑے گی. جتنے شوگر مل کے جو مالکان ہیں وہ عام آدمی نہیں ہیں, وہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے فائنینسرز ہوتے ہیں, تو آپ کو چینی جو ہے مجبوراً امپورٹ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر چینی کی شارٹیج ہو گئی تو پارلیمنٹ میں شور ہوگا. جب آپ چینی امپورٹ کریں گے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا. آپ کو پتا ہے جناب گندم معلوم پڑا, ایک صوبہ اس کو روک لیتا ہے. پہلے میری بات کا جواب دیں ندیم باقی مولوی صاحب, کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے بھی یہ کہا, نیلم ارشاد صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, اور آپ کے شروع سے آپ یہی بات کر رہے ہیں. جی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جتنا عرصہ رہ گیا ہے اور اگلے الیکشنز بھی ہونے والے ہیں, 3 سال گزر چکے ہیں, یہ سب چیزیں پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو کتنا کمزور کریں گی, اور یہ چیزیں ہم ابھی چھوٹے سے الیکشن, جو کنٹونمنٹ کا چھوٹا سا الیکشن ہوتا ہے اس میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا میڈیا ٹیم بہت ویک ہے, ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں, سب سے زیادہ تو پی ٹی آئی کی ٹیم, میں آج آپ کو بتا دوں, نہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اب آپ میں بتا رہا ہوں, ابھی جھگڑا میڈیا کے ساتھ جو چل رہا ہے کہ جناب آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں, آپ مجھے بتائیں انٹرنیشنل ہیٹ سپیچ جو ہے وہ دنیا میں جرم ہے, ٹھیک ہے, تو آپ لا کیوں بنا رہے ہیں؟ تو نیلم already law ہمارے بنا ساتھ ہوا ہے. لائن پہ آ گئی ہیں. نیلم میں آپ سے لا بنا رہے ہیں ہم, کیا کہہ رہی ہیں نیلم؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے تھے, کون سا میڈیا کا ابھی تو بل پاس نہیں ہوا, ابھی تو
چلے نیلم اس پہ ہی بات کریں گے. میں جس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہی تھی, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, ٹھیک ہے آپ کی سب چیزیں باتیں صحیح ہو رہی ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مہنگائی یا اور بہت ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں یہ آپ کے ووٹ بینک میں اگلے الیکشن پہ اثر انداز ہوں گی؟ اگلے الیکشن تک انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی. آپ دیکھیں جو بجلی ہم لوگ 3% پہ لینا چاہیے تھا, 7% پہ لیا, اور اس پہ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہوگا اگر ہم یہ آرڈر جو ہمارے جو ان سے کمٹمنٹ جو ہے کینسل کرتے ہیں. تو اب ماشاءاللہ پھر ڈیم بننے کو جا رہے ہیں جو 40 ایئر سے نہیں بنے تھے. تو باقی ووٹ بینک کے یہ حال ہے کہ تو 30 سال سے بھٹو کے زمانے سے سن رہے ہیں کہ جی دھاندلی. اب اگر ہم الیکٹرک ووٹنگ سسٹم لاتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالی اچھے لوگ ہی سامنے آئیں گے. ایسے میڈم آپ کس طرح سے ووٹنگ مشین لے کے آئیں گی؟ الیکشن کمیشن نے تو صاف انکار کر دیا ہے, کس طرح سے لے کے آئیں گے آپ یہ سسٹم؟ کیسے انکار اس لیے کر لیے کہ الیکشن کمیشن صاحب کو میرے خیال میں عادت پڑ گئی ہے 30 سال سے ایسے غلط فیصلے کرنے کی. اب عمران خان کی حکومت میں انشاءاللہ ایسے فیصلے نہیں ہوں گے. بہت سے لوگ درست ہو گئے ہیں جو ہمیں کہا جاتا تھا جی بیوروکریٹ بھی کہتے تھے, اب جو برے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو 30 سال سے غلط فیصلے کرنے کی عادت ہو گئی ہے. جی بالکل, اور اب اگر الیکٹرانک سسٹم آئے گا تو بہت سے لوگوں کے دہاڑیاں ختم ہو جائیں گی, بہت سے لوگوں کے لفافے بند ہو جائیں گے, تو اچھے لوگ سامنے آئیں گے, اچھے لوگ آگے آئیں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس پہ نہ کرنا چاہیے اپوزیشن کو, اس پہ ساتھ مل کے چلنا چاہیے کہ اگر پاکستان کی ندیم کچھ ایڈ کرے, ندیم کا جملہ سن لوں. میں ایک بات بتاؤں, انہوں نے الزامات جو ہے نا جذبات پہ آ کے نہیں لگانا چاہیے. اگر 30 سال سے یہ کہنی ہے کہ الیکشن کمیشن کے غلط فیصلے ہیں تو اسی فیصلے کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت بھی آئی تھی, تو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ جذبات کے رو میں آ کے. 2018 سے پہلے کی بات کر رہی ہوں میں. اب آپ 2018 کی بات کی بات پہلے آپ نے کہا 30 سال سے عوام نے ہمیں خود سلیکٹ کیا ہے, ہمیں خود ووٹ ہم دیکھ کے ہم اپنے. اب دیکھیں, اب اگر ہم دھاندلی کرنے پہ آئے تو ہم 10 کا میں نہیں کر سکتے تھے. مجھے بتائیں, ابھی فیئر الیکشن ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مزید انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طریقے سے چلیں. ابھی 2018 کے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں, ابھی کی بات نہیں کر رہی. اگر الیکٹرانک سسٹم آ جاتا ہے تو اچھے لوگ سامنے آئیں گے. آپ جو بیٹھے ہوئے سارے لینڈ مافیاز, میڈم وہ جو 37 نکات اس کے خلاف دے دیے, اس کا جواب گورنمنٹ کس طرح سے دے گی؟ جو 37 نکات سامنے آئے ہیں اس کے جواب کس طرح سے گورنمنٹ دے گی؟ جی جو 37 نکات الیکشن کمیشن سامنے لے کے آیا ہے اس کا جواب گورنمنٹ کس طرح سے دے گی؟ گورنمنٹ کے جواب تو طریقے سے ہی دی جاتے ہیں جو آئین کے مطابق ہوتے ہیں. اگر غلط فیصلوں کو صحیح سمجھا جائے اور صحیح کو غلط کیا جائے تو یہ تو پاسبل نہیں ہو سکتا سنا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نیلم ارشاد صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں. جی ندیم, آخری کوئکلی کومنٹ. یہ پاکستان میں چاہے کوئی بھی حکومت آئے, جب تک کہ صنعت کار بلیک میل کرتے رہیں گے مہنگائی کم نہیں ہوگی. جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تب بھی صنعت کار اسے بلیک میل کرتے تھے, آج پی ٹی آئی کا دور ہے تب بھی. کیونکہ حکومت جو ہے وہ اپنے اداروں کو صحیح نہیں کرتی اور اپنے اداروں کو بند کر دیتی ہے, اور ہماری عوام رحم و کرم پہ آ جاتی ہے پرائیویٹ انڈسٹری کے. بہت شکریہ ندیم باقی مولوی صاحب, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.